لیکن دنیا جانتی ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، جانی دشمن ہے، مالی دشمن ہے، ایمانی دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو دنیا نے منصوبہ بنایا کہ مومن نہ رہنے پائے، ان کو بدلو، کیونکہ اتنے فائدے مومن ہونے کی وجہ سے مومن ہی نہ رہنے پائے۔ عبداللہ نام تو ہو، عبد الرحمن نام تو ہو، غلام مصطفیٰ نام تو ہو، عبد النبی نام تو ہو، مگر یہ مومن نہ رہنے پائے۔ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو، ایمان کے بارے میں شک پیدا کرو، اللہ کے بارے میں شک پیدا کرو، رسول کے بارے میں شک پیدا کرو، قرآن کے بارے میں شک پیدا کرو۔ آج بہت سارے نوجوان جو اسکول کالج پڑھتے ہیں یا دنیاوی معاملات سے دوچار ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے تو کہاں ہے، دکھتا کیوں نہیں؟ ہر ہونے والی چیز نظر آئی، یہ ضروری ہے؟ بہت خوبصورت بات یاد آئی، ایک دہریے نے، دہریے کو کس کو کہتے سمجھتے ہیں؟ دہریے جو خدا کو بھی نہیں مانتے، جیسے آج کل بہت سے دہریے پیدا ہو رہے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک دہریے نے سیدنا امام جعفر صادق سے کہا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور جو نظر آئے میں اس کو مانتا نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد تھا جس سے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، وہ دیوانہ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اب امام جعفر صادق تو سنجیدہ آدمی، جب اس نے کہا کہ خدا دکھاؤ ورنہ نہیں مانیں گے، جو دکھتا ہے وہی مانیں گے، جو نہیں دکھتا وہ نہیں مانیں گے، تو چونکہ بہلول وہ دیوانہ امام جعفر صادق کا دانا تھا، اس نے اٹھایا مٹی کا بڑا ڈھیلا اور اس دہریے کی پیشانی پہ زور سے دے مارا، وہ چلانے لگا۔ امام جعفر صادق نے کہا کیوں چلا رہا ہے؟ کہا تیرے دیوانے نے مجھے مار دیا۔ تو کہا مارنے سے کیا ہوا؟ اور کہا مارنے سے کیا ہوا؟ میرا سر درد کر رہا ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا دکھتا تو نہیں درد کدھر ہے، دکھتا تو نہیں درد کدھر ہے؟ ابھی تو تو نے کہا جو دکھے گا اسی کو مانیں گے، جو نہیں دکھے گا اس کو نہیں مانیں گے۔ درد دکھا پھر حکم لگائیں گے اس دیوانے پر۔ وہ مان گیا، ہاں درد ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو کہا ارے نادان، جب درد ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا تو خالق درد ہے، اگر نظر نہیں آتا تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ یہ نظام کائنات کیا اس کے ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم سب مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ تم سب مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ۔ اس کا مطلب پہلے زندگی نہیں ہے، پہلے موت ہے۔ ہم پہلے زندہ نہیں تھے، پہلے مردہ تھے۔ پتا چلا پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، اب زندہ ہوں گے پھر مریں گے اور پھر زندہ ہوں گے۔ پتا چلا ایک اور ایک زندگی نہیں ہے، ایک موت اور ایک زندگی نہیں ہے، بلکہ دو موت اور دو زندگی ہے۔ ایک موت سے نکل آئے ہیں، پہلی زندگی میں آ گئے ہیں، پھر مریں گے اور پھر زندہ کیے جائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ ارے نادان، جو ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ قبر کے پیٹ سے تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ اور سنیوں کو سمجھانا تو بہت آسان ہے، مردہ زندہ۔ ارے جب عبد القادر جیلانی ٹھوکر مار کر مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو کیا قادر مردہ نہیں زندہ کر سکتا؟ لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی کرامت کا ذکر نہ کیا جائے ورنہ شرک پھیلے گا۔ میں نے کہا دہریت پھیل رہی ہے، اس کے مقابلے کے لیے ولیوں کی کرامت ہی معرفت ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب شان عبد القادر یہ ہے تو خدائے قادر کی شان کا عالم کیا؟ یہی تو بات بتانے کی ہے۔ اس لیے اپنے یقین کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط۔ صوفیاء نے توحید کا درس دیا تو لوگ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان نام کے تو ہو، اللہ کے بارے میں شک ہو جائے، رسولوں کے بارے میں شک ہو جائے، ولیوں کے بارے میں شک ہو جائے۔
ایسے فتنوں کے اور الحاد اور بے دینی کے دور میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے، سنی دعوت اسلامی کے اس اسٹیج سے، ہمارا دین ہی حق ہے، اور اس دین کی حقانیت کی بہت سارے دلائل ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی دلیل تو قرآن ہے۔ قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس؟ یہ ہمارا قرآن ہے، صرف ہماری کتاب ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی تلاوت ہزاروں کروڑوں مرتبہ کی گئی اور کی جا رہی ہے، لیکن اس کتاب سے ایمان والا کبھی بور نہیں ہوتا، ورنہ دلچسپ سے دلچسپ کتاب ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تیسری بار پڑھو تو بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ لوگوں نے کہا داستان ایمان فروشوں کی یہ کتاب اتنی خوبصورت اردو میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو آدمی پڑھتا ہی جائے، لیکن 3 بار پڑھنے کے بعد 4تھی بار میں بھی آدمی بور ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کبھی بوریت نہیں ہوتی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو چیلنج کیا ہے، آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا، بلکہ کوئی اس کا جواب نہ لا سکا۔ اور ایک بات، قرآن نے جن باتوں کو کھولا ہے اب تک دنیا وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ مثال کے طور پہ سائنس سے پوچھو پہلے موت پیدا ہوئی یا پہلے زندگی، نہیں بتا سکیں گے، لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے بتایا کہ زندگی سے پہلے موت پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں جہاں جہاں زندگی اور موت بیان ہے، پہلے اللہ نے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا۔ ہر جگہ اٹھا کے پڑھنے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، دیکھ رہے پہلے موت تخلیق کی گئی۔ سائنس ابھی خاموش ہے، پتہ نہیں یہ کب بولیں گے، قرآن پہلے بول چکا۔ اسی طرح بے شمار باتیں، کس چیز کا ذکر کیا جائے، عشاء پر گفتگو مکمل ہونی، اس لیے بہت سارے باب نہیں کھولے جاتے۔ حدیث مبارکہ نے ایک مثال آپ کو صرف سمجھا دوں، غور کریں، آپ میں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، غور کیجیے۔ یہ رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا ہے یہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور یہ زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات آ رہی ہے، جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اتنی بڑی رات کو دن کے وقت تو اللہ سمیٹ کر رکھتا کہاں ہے؟ اور اتنے بڑے دن کی چادر کو رات کے وقت وہ سمیٹ کے رکھتا کہاں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ستاروں کی انجمن اللہ کی قدرت ہے۔ چاند کی چاندنی پہلے دن ہلال نکالتا ہے، 14ویں کو پورا بدر کامل بناتا ہے، اماوس کو پھر گھٹا دیتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ مرغی 15 دن کے اندر کسی انڈے پر بیٹھ جائے تو اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے نکالنے والا۔ شفق کا جمال، افق کی سرخی، درختوں کی پتیاں، زمین کے اندر سے یہ جو دانا پھاڑ کر کے، زمین پھاڑ کر کے باہر نکل، کتنا پتلا سا، نرم سا، نازک سا، کومل سا وہ کوپل ہوتا ہے۔ اس میں ہم ناخن سے زمین کھودے تو ناخن زخمی ہو جائے، وہ کون ہے جو کوپل کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ زمین پھاڑ کے وہ نکلتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اللہ۔ اور اللہ کو اگر نہیں پہچانتے تو ایک مثال دے کر کے بات کو میں اپنی اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ اگر اللہ پہچان میں نہ آئے، اس کی معرفت نصیب نہ ہو، تو یارو رسول اللہ کو دیکھ لو، جو رسول کو اللہ نے بنایا، جس محمد عربی روح فدا کو اللہ نے بنایا، جب اس رسول کی اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دے، اس کے بعد آج چاند کے ٹکڑے کر دے، سورج کو پلٹا دے، پلک کے جھپکتے آسمانوں پر جائیں، لامکاں پہ جائیں، خدا کا دیدار کریں، اور جب واپس آئیں تو زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی قوت ہے۔ جب قوت مصطفیٰ یہ ہے تو قوت خدا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی معرفت، حضور کی ذات ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو لوگ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، اور ایمان چھیننا اس لیے چاہتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان کی قوت رہے گی، یقین کی قوت رہے گی، تب تک اس قوم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، غلام نہیں بنا سکتا، تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، یقین محکم۔
عمل پہ ہم محبت فاتح اعظم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں یقین پیدا کرو یقین آج ہمارے نوجوان بچے اور ہماری قوم کے لوگ شکوک و شبہات کا شکار مذہب کے اعتبار سے آخری